السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیریت سے۔ دوستو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو آج ہم ایک ایسے تاریخی مقام پر جا رہے ہیں جس تاریخی مقام کے بارے میں سن کر آپ کا دل بھر آئے گا۔ جی ہاں دوستو، میں طائف کی بات کر رہا ہوں جہاں آج ہم جا رہے ہیں۔ دوستو طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں جب مکہ مکرمہ میں قریش نے سخت مخالفت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں یا کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیں۔ لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی بات کو ٹھکرایا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی اور وہاں وہ مشہور دعا مانگی جو آپ کے صبر اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال بنی۔ اس دعا کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ یوں ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے ہاں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھ پر سختی کرے یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرا معاملہ سونپ دیا؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے تمام اندھیرے روشن ہو گئے اور جس کے ذریعے دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تیرا غصہ مجھے گھیر لے۔ تو ہی راضی ہونے تک سزا دے سکتا ہے اور تیرے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ دوستو طائف کے واقعے کے بعد یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے دردناک اور ایمان افروز دعاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ دعا اس وقت کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں باغ میں بیٹھے تھے۔ میرے پیارے دوستو، یہ دعا صبر، عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی اعلیٰ مثال ہے۔ دوستو طائف کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال میں پیش آیا جسے عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بڑے سہارے آپ کے چچا ابو طالب علیہ السلام اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکے تھے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دینی سپورٹ حاصل رہی نہ دنیاوی۔ ایسے میں آپ نے فیصلہ کیا کہ طائف جایا جائے جو مکہ سے تقریباً 85 کلومیٹر دور ایک سرسبز مقام ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر یا بعض روایات کے مطابق ایک سادہ سواری پر اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ یہاں طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ثقیف کے سرداروں سے ملاقات کی۔ ان میں عبد یالیل، مسعود اور حبیب نامی 3 بھائی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور مدد کی اپیل کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ ان ظالم سرداروں نے نہ صرف بات سننے سے انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں، غلاموں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہو گئے۔ طائف کی گلیاں گواہ ہیں کہ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بدترین سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، شدید زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں جا کر بیٹھے، جس باغ میں ہم کچھ دیر بعد جائیں گے۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ نامی دو مکہ کے سرداروں کی ملکیت تھا۔ اسی باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم دعا کی جسے سن کر آج آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور وہ دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں ظلم و ستم کیے گئے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس وقت اس فرشتے نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر گرا دوں، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اگلی نسلیں ایمان لائیں گی۔ سبحان اللہ! اتنی رحم دلی، اتنی عظیم شان اور اتنی اعلیٰ ظرفی صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہو سکتی ہے۔ دوستو، اس واقعے نے اسلام کی تاریخ کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ دیا۔ وہ رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ دوستو، یہ طائف کی وہ گلیاں ہیں جہاں پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھائے گئے۔ انہی گلیوں سے میرے نبی پاک کا گزر ہوا۔ آپ بھی ان گلیوں کا نظارہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود کا نذرانہ بھیجیں۔ Masjid Abbas. Masjid Adas. Adas. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ আপাতত করবো না কথা কয় আচ্ছা পরে কই মসজিদ আই جی ہاں دوستو، مسجد اداس طائف کا ایک بہت ہی مقدس مقام ہے جو واقعہ طائف سے جڑا ہوا ہے۔ اس مقام کی ایک خاص تاریخ اہمیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا درد بھرا لیکن ایمان افروز حصہ ہے۔ دوستو، مسجد اداس طائف شہر میں اس باغ کے مقام پر قائم کی گئی ہے جس باغ کا وزٹ ہم آپ کو آتے ہوئے کروا چکے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کے ظلم و ستم کے بعد کچھ دیر کے لیے رکے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے اس باغ میں پناہ لیتے ہیں جو کہ عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا، تو یہاں کے باغ کا ایک غلام جس کا نام اداس یا اداس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا گیا۔ عتبہ اور شیبہ نے اداس کو ایک انگوروں کا گچھا دیا اور کہا کہ جاؤ اور یہ انگوروں کا گچھا اس شخص محمد کو دے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اداس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا اور انگور پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ اداس حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اس علاقے کے لوگ تو بسم اللہ نہیں کہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس موقع پر اس سے اس کا نام اور تعلق پوچھا۔ اداس نے کہا، میرا نام اداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نینوا جہاں کے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رہتے تھے وہ میرے بھائی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اداس حیران رہ گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ چومے، پھر پاؤں چومے اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین پر اس وقت آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ بعد میں اس ہی باغ میں مسجد اداس قائم کی گئی تاکہ اس ایمان افروز ملاقات کی یاد تا حیات تازہ رہے۔ یہ مسجد ہمیں بتاتی ہے دوستو کہ ظلم و ستم کے بیچ میں بھی ایمان کی روشنی کس طرح چمکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور حکمت دلوں کو فتح کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے۔ محبت، معافی اور اخلاق ہی اصل سنت ہے۔ پھر وہ نا مطلب اسلام لایا، کلمہ پڑھ لیا انہیں۔ بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ دکھا دیا۔ ہاں، شکر ہے، شکر والے دیکھتے ہیں قسمت والے۔ یہ باغ ہے نا، باغ اتنے باؤنڈری میں بہت اونچیاں کیا کرتی، بھائی جان ذرا وہ پھر سے ہسٹری دہرائیں گے؟ تھوڑا سا ہاں، کیمرے میں۔ موبائل میں ہی۔ یہ مسجد عداس ہے۔ عداس یہاں کے جو عتبہ جو آپ علیہ السلام کا اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جی ان کے غلام تھے، تو وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے پہلے۔ تو جب آپ علیہ السلام کو زخمی حالت میں یہاں پہ اس باغ میں آ کے آپ علیہ السلام نے پناہ لی تھی، بیٹھے تھے تھوڑا آرام کے لیے، تو عتبہ جو آپ علیہ السلام کا دشمن تھا تو وہ بھی اس کو بھی رحم آ گیا۔ اس نے اپنے غلام عداس کو ایک کہا کہ انگور لے کے جاؤ، تو وہ انگور لے کے آپ علیہ السلام کے پاس یہاں پہ آئے، تو آپ نے پھر ان سے تعارف کیا کہ کیا نام ہے، پھر پوچھا کہ کہاں سے ہو، کہا کہ میں تینوا سے ہوں، کہا کہ وہ تو ہمارے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے، تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے، پھر وہ اس کو تصدیق ہو گئی کہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تھینک یو، یہ مسجد عداس ہے ان کے نام سے۔ تھینک یو بھائی جان، بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اب ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن آپ اس باغ کی زیارت ضرور کیجئے اور محسوس کیجئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر اور اپنی امت یعنی کہ ہماری خاطر کتنی ہی مشکلیں کاٹی ہیں۔
جانا مشکل کو نہیں آسان مانی کھاؤں لا بیچاؤں
व्लॉग में किसी भी किस्म की गलती कोताही पर अल्लाह के यहाँ माफ़ी का तलबगार हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।